آپ لوگ بہت دور سے آئے ہیں. کتنا اچھا ہوتا اگر کوئی مشین ہوتی، اس کے سامنے آپ کھڑے ہوتے یا اس بوتھ میں آپ موجود ہوتے، وہ آپ کی تصویر یا جو کچھ بھی ہے وہ پروسیس کرتا اور پھر آپ یہاں پہنچ سکتے. تو کوئی پیٹرول نہیں خرچ ہوتا، آپ تھکے ہوئے بھی نہیں ہوتے. اور ادھر کیا ہے، اگر آپ کو کراچی جانا ہوتا یا کہیں اور یا چلیے امریکہ جانا ہوتا یا شاید مریخ پہ، تو بنا کسی تھکن کے کسی محنت کے آپ یہ جا سکتے. اس کو ٹیلی پورٹیشن کہتے ہیں. مگر کیا یہ چیز ممکن ہے کہ نہیں، آج ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں گے. تو میں کوئی زیادہ فارمولے اس میں استعمال نہیں کروں گا. یہاں ایک ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر عبد الحمید طور. یہ انہی کا موضوع ہے، کوانٹم کمیونیکیشن، کوانٹم آپٹکس. مگر میں نے سوچا کہ اس کو ذرا آسان فہم زبان میں بیان کروں تاکہ سبھی کو کچھ نہ کچھ اس کا سمجھ میں آئے. میں نے کچھ وقت پہلے ایک پروگرام دیکھا تھا جیو ٹیلی ویژن پر. وہ ڈاکٹر اے کیو خان کے اعزاز میں کیا گیا تھا کراچی میں، اور بہت بڑی آڈینس تھی، کوئی 600 لوگ تھے اس میں، اور وہ خوب تالیاں پیٹ رہے تھے. تو پھر سوال جواب کی نشست شروع ہوئی. تو کسی نے پوچھا خان صاحب سے، مرحوم ہیں، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کو ادھر سے ادھر پہنچایا جا سکے اور اس میں اور یہ پلک جھپکتے میں ہو؟ میں نے کہا بالکل ممکن ہے، اور میں خود اس سے واقف ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں بھوپال میں، تو تقسیم سے پہلے وہ بھوپال میں ہوتے تھے، ہمارے ہاں بھوپال میں ایک سائیں بابا تھے. وہ جب سیدھے ہاتھ پہ سیدھے کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے اور پھر کوئی کچھ پڑھتے تھے، تو وہ کہتے تھے بس آنکھ اپنی بند کر لو اور تم پہنچ جاؤ گے مکہ، اور جب واپس آنا ہو تو بس یہ پڑھ لینا. اور کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا تھا. تو چلیے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے. سائنس کی نظر میں تو یہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں، اب ایک بڑی دلچسپ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہم کاپیاں بنا سکتے ہیں. فوٹو کاپی تو اب اس کی تو دکانیں ہیں نا. ایک زمانے میں لوگ سمجھتے کہ ناممکن ہے کہ کاغذ کی بس آپ کاغذ، اس زمانے میں تو فوٹوگرافی بھی نہیں تھی، تصویر لینے کا تصور بھی نہیں تھا. لیکن اب یہ ہے کہ آپ کوئی سا بھی کاغذ لے سکتے ہیں، اس کو سکین کرتے ہیں. اچھا، اب سکین جب کرتے ہیں نا، جیسے کسی فوٹو کاپیر میں ہوتا، تو ایک کیمرہ ہے جو موو کرتا ہے اور وہ ہر نقطے کو دیکھتا ہے. اس نقطے کو پکسل کہتے ہیں. اور پھر وہ ڈیٹا ایک چپ میں جاتا ہے، اور پھر ایک جب پرنٹنگ کا وقت آتا ہے تو وہ ڈیٹا پھر استعمال ہوتا ہے اسی کاغذ کو ڈپلیکیٹ کرنے میں. تو وہ ڈپلیکیشن ایسے ہوتی ہے کہ جہاں سیاہی ہے تو ادھر ایک نقطہ ڈلتا ہے. وہ نقطہ اس طرح سے ڈلتا ہے کہ ادھر کاغذ کے اوپر الیکٹریکل چارج پیدا کیا جاتا، تو وہ ذرہ جو ٹونر کے اندر ہوتا وہ جا کر اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، پھر دوسرے کے ساتھ لگتا ہے، پھر تیسرے کے ساتھ لگتا ہے. ایسے ہوتے ہوتے اس کاغذ کی ایک نقل تیار کی جاتی ہے. اچھا، اگر اس ڈیٹا سے آپ ایک نقل نہیں، اس کی 100 کاپیاں بنانا چاہیں یا 500 بنانا چاہیں، وہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. تو یہ اب زیادہ ریفائن بھی ہو گیا. جس کو ہم جو ٹونر ہم پہلے استعمال کرتے تھے وہ صرف سیاہ ہوتا تھا.
تو بلیک اینڈ وائٹ کاپیاں ہی بنتی تھی فوٹو کاپی کی دکان میں. اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلر کاپنگ بھی ممکن ہو گئی ہے, اور وہ اس طرح سے کہ جو کیمرہ ہے وہ کلرز بھی دیکھتا ہے, اور پھر اسی حساب سے ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس جگہ پر ایک سرخ نقطہ ہوگا, ادھر ہرا ہوگا, ادھر پیلا ہوگا وغیرہ. تو یہ جو 3 رنگ ہیں ان کو کمبائن کر کے پھر ہر قسم کا رنگ وہاں منتقل کیا جا سکتا. اس سے آگے پھر 3D پرنٹنگ کا دور آیا. 3D پرنٹنگ تو اب بہت عام ہو گیا ہے. اس کو اب 3D پرنٹنگ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سامنے کوئی شے ہے, مثال کے طور پر یہ ڈسٹر ہے, اچھا اس میں ہرے رنگ کا پلاسٹک یہ ہے, اس کی موٹائی اتنی ہے, ادھر سفید پلاسٹک ہے, ادھر چھید ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ اس کا ڈیزائن ایک کمپیوٹر میں ڈال دیں, اور وہ کمپیوٹر پھر ایک جیٹ کو کنٹرول کرے گا, اس میں سے باریک ذرے نکلیں گے اسی مٹیریل کے. پھر اس مٹیریل تو اس میں ایک تہ پہلے ڈلے گی, پھر دوسری, پھر تیسری, اور ہو سکتا ہے کہ اس ڈسٹر کو بنانے میں کوئی 100 یا 500 تہیں آپ کو اس کے اوپر ڈپازٹ کرنا پڑے. اور پھر ہر تہ جب ڈل جاتی اس کے اوپر تو پھر اس پر ایک کلینر چلتا ہے, پھر دوسری تہ, پھر تیسری تہ, اس طرح سے ہوتے ہوتے بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں بننے لگی ہیں. یہاں تک کہ اب جو پرانا طریقہ تھا مینوفیکچرنگ کا, جس میں آپ ایک مٹیریل سے شروع کرتے تھے, اس میں چھید بناتے تھے, اس کو پھر آپ کاٹتے تھے, اس کو پھر مشین سے برابر کرتے تھے, وہ سب اب پرانا ہو گیا. اب یہ 3D پرنٹنگ عام ہو گیا, اور ایک دفعہ آپ کے پاس ڈیزائن آ جائے تو بس پھر آپ اس کی ان گنت کاپیاں بنا سکتے ہیں. تو اس سے تو ایک بڑا انقلاب آ گیا ہے مینوفیکچرنگ کی دنیا میں. اب تو گاڑیوں کے پارٹس یوں بننے لگے ہیں, جہاز کے پارٹس بننے لگے ہیں, جو عام قسم کے برتن ہیں اور جو خاصے پیچیدہ قسم کے ڈیزائنز ہیں وہ بھی اب 3D پرنٹنگ سے ممکن ہو گئے ہیں. اس میں مٹیریلز آپ نہ صرف پلاسٹک لیکن اس میں مختلف میٹلز بھی استعمال کر سکتے ہیں. غرض یہ کہ ڈیزائن ہو, مٹیریلز کا آپ کو پتہ ہو, تو پھر ہر چیز بن سکتی ہے. گویا کہ یہاں ڈیٹا اگر آپ دیتے ہیں تو وہ ڈیٹا پھر کسی مادی شکل میں منتقل ہو سکتا. ڈیٹا سے بات بنی. اچھا, اگر آپ کے سامنے کوئی چیز ہے اور اس کو آپ ڈپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ نا کہ آپ ڈیزائن کر کے کوئی نئی چیز بنانا چاہتے ہیں, لیکن اگر مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے, تو ایک مشین ہوگی جو اس کی تہیں کرے گی اور پھر یہ انفارمیشن پہنچائے گی کہ اس تہ میں ایٹمز یوں پلیس کیے ہوئے تھے, تو وہ پوزیشنز پھر ڈیٹا بن جاتی ہیں. پھر جب آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہوگا تو آپ وہ 3D پرنٹر کو وہ ڈیٹا بھیجیں گے اور 3D پرنٹر وہی چیز بنا لے گا. تو اس سے یہ اہم بات یہ ہے کہ ادھر سے ادھر تک پہنچانے کے لیے آپ کو صرف ڈیٹا بھیجنا ہے, سامان نہیں بھیجنا, کوئی مادہ یہاں سے یہاں منتقل نہیں کرنا. All you need is data. اچھا, ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا 0 اور 1 ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے اندر ہر قسم کی انفارمیشن آپ سٹور کر لیتے ہیں. کتنی انفارمیشن سٹور کر سکتے ہیں, اس کا انحصار ہے کہ اس کی میموری کیپیسٹی کتنی ہے, اور وہ میموری بائٹس میں یا کلو بائٹس میں یا میگا بائٹس میں یا گیگا بائٹس میں, اور آج کل ٹیرا بائٹس بھی آ گئے ہیں. تو جتنی زیادہ کیپیسٹی ہوگی اتنا زیادہ اس کمپیوٹر
میں صلاحیت ہوگی کہ وہ اس 3D پرنٹر سے زیادہ کمپلیکس چیز بنا سکے. یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں پھر بھی آپ جتنا بھی اس میں اگر آپ ادھر سے ادھر ڈیٹا پہنچاتے ہیں تو وہ اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیز نہیں پہنچائی جا سکتی. اسپیڈ آف لائٹ سے کم ہو سکتی لیکن اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ نہیں. اچھا، فرض کیجئے کہ آپ کو ایک چیز یہاں سے چاند تک پہنچانی ہے. ایک پاسبلٹی تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اسی شے کو راکٹ میں ڈالیں اور پھر آپ راکٹ کے ذریعے سے چاند تک پہنچائیں. اس کے لیے خاصی انرجی درکار ہوتی ہے، کیونکہ اس کی سپیڈ اگر آپ کو بڑھانی ہے تو اس کے لیے آپ کو انرجی خرچ کرنی پڑے گی، اور انرجی آپ جانتے بڑھتی ہے v کے اسکوائر سے، ½ mv². تو جس شے کو آپ اسپیڈ آف لائٹ تک پہنچائیں گے اس کے لیے تو بہت زیادہ انرجی درکار ہوگی. لہٰذا بہت بہتر یہ ہوگا کہ آپ ڈیٹا پہنچائیں اور اسی مٹیریل سے اس کو ریکنسٹرکٹ کریں. ٹھیک، یہ بہت ہی مناسب بات لگتی ہے، لیکن کیا اس طرح سے ہر چیز کو یہاں سے وہاں پہنچایا جا سکتا؟ اور یہ مسئلہ اب ہمیں ٹیلی پورٹیشن کی طرف لے جاتا. اب بہت ہی ایک سادہ مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ صرف ایک الیکٹران کا ہے. ایک الیکٹران یا تو یوں گھوم سکتا ہے یا پھر الٹا گھوم سکتا ہے. تو جب یوں گھومتا ہے تو اس کی سمت یہ دکھائی جاتی ہے، جب الٹا گھومتا ہے تو پھر یوں دکھائی جاتی ہے. اب اگر ہم ایک الیکٹران کی مکمل معلومات جاننا چاہیں تو کوانٹم میکینکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک الیکٹران کچھ اس حالت میں ہوگا اور کچھ اس حالت میں ہوگا. اس کے ساتھ ہم یہ علامت منسوب کریں گے، اس کو کیٹ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم یہ علامت لگائیں گے. تو یہ دو کیٹس ہیں، اور کوانٹم میکینکس یہ بتاتی ہے آپ کو کہ ایک الیکٹران اس حالت میں ہوتا، اور یہ الفا اور بیٹا دونوں 1 سے کم کی قیمت رکھتے ہیں. اور اگر آپ اس کو اسکوائر کریں اور اس کو اسکوائر کریں تو ان کی جمع 1 کے برابر ہونی چاہیے. الفا جتنا، اگر الفا 1 ہے تو پھر بیٹا 0 ہوگا، اگر بیٹا 1 ہے تو الفا 0 ہوگا، اگر الفا 1/√2 ہے تو یہ ½ ہوگا، اور بیٹا اسکوائرڈ بھی ½ ہوگا، جس کے معنی یہ ہوں گے کہ آدھا وقت یہ اس طرح سے کہ یہ اور الفا اور بیٹا برابر ہیں. اب کوانٹم میکینکس کا یہ کہنا ہے کہ اگر بہت سے الیکٹرانز ہوں تو، اور اگر یہ 1/√2 ہو اور یہ 1/√2 ہو مثال کے طور پر،
تو آدھے الیکٹرانز آپ کو اس حالت میں دکھائی دیں گے اور آدھے اس حالت میں دکھائی دیں گے۔ کوانٹم میکینکس کا مزید یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی آپ اس الیکٹران کے اسپن کو ناپنے کی کوشش کریں گے تو یہ یا تو آپ کو اس طرف گھومتا ہوا دکھائی دے گا یا اس طرف گھومتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو جیسے ہی آپ میجرمنٹ کریں گے تو یہ کولیپس ہو جائے گا، یا تو یہ اس حال میں پہنچے گا یا اس حال میں پہنچے گا، اور یہ الفا اور بیٹا سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یو ول فائنڈ آئیدر دس اور یو ول فائنڈ دیٹ، جس کے معنی یہ ہوئے کہ جیسے ہی آپ اس الیکٹران کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ معلومات ضائع ہو جائے گی۔ اب اس کا مطلب یہ کہ بہت ہی مشکل کام ہو گیا نا۔ ہم کلاسیکلی تو اس بات سے بالکل مانوس ہیں، واقف ہیں کہ ایک الیکٹران اگر ادھر ہے، ہم اس کو اگر کوئی گیند ہے تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ اس جگہ پر ہے اور ساکن ہے، مگر کوانٹم میکینکلی یہ نہیں ہو سکتا، اور یہی بات اسپن کے اوپر صادق آتی ہے۔ لہذا یہاں مسئلہ پھر یہ بنے گا کہ اگر ایک الیکٹران کی حالت کو ہم منتقل کرنا چاہیں تو ہمیں پہلے وہ حالت معلوم ہونی چاہیے، وہ اسٹیٹ معلوم ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ الفا اور بیٹا کی مقداریں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ورنہ ہم کیسے اس کو ادھر سے ادھر پہنچا سکیں گے۔ لہذا یہ بات کہ ہم مکمل طور پر اس شے کو اس شے تک، اس شے کو اس جگہ سے اس جگہ تک منتقل کیسے کریں گے، یہ اگر الیکٹران کے لیے ممکن نہیں تو پھر اس سے بڑی چیزوں کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ مکمل معلومات۔ تو یہ ایک ایسا الجھانے والا سوال تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر کوئی میرا خیال ہے کوئی 40 سال 50 سال پہلے لوگوں نے جب اس کے اوپر سوچا، غور کیا، تو ایک خیال آیا کہ ہم اس کو ایک خاص طریقے سے اگر پرکھیں تو پھر ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ یہ ایک کوانٹم سسٹم ہے۔ اس کوانٹم سسٹم کو ہم ڈائریکٹلی میجر نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو کسی اور چیز کے ساتھ الجھا سکتے ہیں جس کو انٹینگلمنٹ کہتے ہیں، اور اس انٹینگلمنٹ کی انفارمیشن ہم دوسری جگہ تک پہنچا سکتے ہیں، اور حالانکہ اس کی میکسیمم سپیڈ آف لائٹ ہی ہوگی، مگر یہ معلومات ادھر سے ادھر منتقل کی جا سکتی ہے، اور اس کو کوانٹم ٹیلی پورٹیشن کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں ایسے ہے کہ ہم اس الیکٹران کی حالت کی معلومات ڈائریکٹلی تو نہیں جان سکتے، لیکن اس کا طریقہ لوگوں نے یہ نکالا ہے۔ تو یہاں یہ وہ شخص ہے جو معلومات بھیجنا چاہتی ہے۔ اس کو عام طور پر اس زبان میں ایلس کہا جاتا ہے، اور ایلس باب کو اس الیکٹران کی معلومات بھیجنا چاہتی تاکہ باب ایسا ہی الیکٹران اپنی جگہ پر یہ تیار کر سکے۔ اور دیکھیں، یہ الیکٹران ادھر سے ادھر نہیں بھیج سکتی۔ There will be no material transfer which is involved. ہم صرف ڈیٹا ہی یہاں سے یہاں بھیجوانا چاہتے ہیں۔
اور اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مسئلہ یہ کہ ایلس اگر اس کو میجر کرتی ہے، اس الیکٹران کو میجر کرتی ہے، تو وہ الیکٹران کی حالت بدل جاتی ہے، وہ یا تو اس حالت میں پہنچ جاتا ہے یا اس حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ کیسے کیا جائے؟ ہاں اچھا تو یہ ہوتا کہ جیسا کہ کوئی سیکرٹ لیٹر ہے نا، تو اس کو آپ لفافے میں ڈال دیں اور لفافے وہ کسی میسنجر کے ہاتھ کر دیں، ٹی سی ایس سے آپ بھجوا دیں ادھر۔ مگر مسئلہ یہ کہ پھر وہ مٹیریل ٹرانسفر ہو جائے گا نا، اس میں وہ تو پھر ٹیلی پورٹیشن نہیں ہوئی، وہ تو پھر ایک عام میسنجر کا کام ہو گیا، دیر ول بی مٹیریل ٹرانسپورٹ دیر۔ تو سوال یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہاؤ کین یو سینڈ دس اسٹیٹ، یعنی کہ الفا اور بیٹا کی جو قیمتیں ہیں، ایلس باب تک یہ معلومات کیسے پہنچائے؟ تو اس کا جو رستہ نکالا گیا ہے وہ یہ ہے۔ یہاں کوئی ہم ایک ایپریٹس بنائیں گے اور اس ایپریٹس سے 2 الیکٹران نکالے جائیں گے اور ایک باب کو بھیجا جائے گا، ایک ایلس کو بھیجا جائے گا، اور یہ 2 الیکٹران یا 2 فوٹون کوئی سے بھی پارٹیکلز ہوں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹینگلڈ ہیں۔ اچھا، ایک بھیجا جائے گا باب کو اور دوسرا بھیجا جائے گا ایلس کو۔ اب ایلس کے پاس جب یہاں سے پارٹیکل پہنچے گا تو وہ اپنے اس الیکٹران کے ساتھ اس کو مکس کر لے گی، اس کو اس کے ساتھ الجھا دے گی ایک انٹینگلمنٹ کے پروسیس کے ذریعے سے۔ اور میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے فوٹونز کے لیے، الیکٹرانز کے لیے تھوڑا سا زیادہ مشکل ہے، لیکن فوٹونز کے لیے بھی فوٹونز کے لیے تو بہت آسان ہوتا۔ اچھا، تو یہ 2 الیکٹرانز یہاں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جائیں گے، انٹینگلڈ ہو جائیں گے۔ اب ایلس اس کے اوپر میجرمنٹ کرتی اور وہ اس کے اب کیونکہ 2 الیکٹرانز ہیں تو 4 پاسبلٹیز بنیں گی، یا تو دونوں اوپر ہیں، یا ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، ایسے ہو سکتا یا ایسے ہو سکتا، یا پھر ایسے ہو سکتا کہ دونوں ہی نیچے ہوں۔ ایسی صورت میں ایلس کے پاس یہ معلومات آ جائے گی کہ ایلس کے پاس یہ 4 پاسبلٹی سامنے آئیں گی، اور اب ایلس باب کو فون کر کے بتا سکتی ہے کہ ہاں الیکٹران میرے پاس پہنچا اور اور میں نے اس کو اپنے پارٹیکل کے ساتھ الجھایا، انٹینگل کیا، اور مجھے یہ ریزلٹ ملا۔ تو پھر وہ باب کو فون کر کے بتائے گی کہ آئی گاٹ دس ریزلٹ، یا دیٹ ریزلٹ، یا دیٹ ریزلٹ، یا دیٹ ریزلٹ۔ 4 پاسبلٹیز ہیں، 2 الیکٹرانز ہیں، 4 پاسبلٹیز ہیں۔ اس کے بعد باب اس الیکٹران کو یہاں میجر کرے گا اور اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ اسٹیٹ کیا تھا۔ لہذا یہ بہت ہی ایک عجیب سا کنولیوٹڈ طریقہ ہے اس الیکٹران کی معلومات ایلس سے باب تک پہنچانے کا۔ کیا یہ کیا گیا ہے؟ ہاں، تجرباتی طور پر کیا گیا ہے، اور اب یہ میرا خیال ہے چند سال پہلے کی بات ہے، 6-7 سال پہلے کی بات ہے، کہ کچھ چائنیز سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے 1400 میل دور تک فوٹونز کی انٹینگلمنٹ کو دیکھا ہے۔
الیکٹرانس کا اب بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا زیادہ مشکل ہوتا، لیکن they have shown how to detect entangled photons. اب دیکھیں فوٹون ایک بہت ہی سادہ چیز ہوتی ہے، جیسا کہ الیکٹران ایک بہت ہی سادہ چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی بس فوٹون یا تو وہ اپ ڈاؤن تو نہیں ہوتا، لیکن وہ یا یوں گھوم سکتا ہے یا یوں گھوم سکتا ہے. اس کے دو پولرائزیشن سٹیٹس ہوتے ہیں عام زبان میں، اور اس طرح سے یہ انفارمیشن ادھر سے ادھر پہنچائی گئی ہے تھرو اے ڈسٹینس آف 1400 کلومیٹرز، اور یہ ایک سیٹلائٹ کے ذریعے سے. مگر چلیے اب ہم فوٹون کو چھوڑتے ہیں، ایک 3 سٹیٹس کے سسٹم کو لیتے ہیں جس کو کیوٹرٹ کہتے ہیں. یہ بھی تجرباتی طور پر اب کیا گیا ہے، یعنی کہ ٹیلی پورٹیشن از سم تھنگ ریئل، مگر یہ بہت ہی ابتدائی ہے. ایسے ہے کہ اگر آپ اگر 2 سے زیادہ پارٹیکلز ہوں، اس کو اب تک ٹیلی پورٹ کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی ہے. ایٹم تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیز بنی اس لحاظ سے. ایٹم میں آپ دیکھیں کہ کتنے سارے نیوٹرونز، پروٹونز ہوتے ہیں، الیکٹران ہوتے ہیں، اور وہ کمپلیکیٹڈ سٹیٹس میں ہوتے ہیں. تو یہ کرنا مستقبل کا کام ہے، اور اگر ایک ایٹم کو ٹیلی پورٹ کرنا اتنا مشکل کام ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی چاک جیسی چیز، اس کو ٹیلی پورٹ کرنا کتنا مشکل کام ہوگا. یہ دیکھیں گے اس چاک میں تقریباً 10⁻23 ایٹمز ہیں، یا اس سے بھی زیادہ، ایووگیڈروز نمبر کے برابر کا. ان کی انٹینگلمنٹ اتنی کمپلیکیٹڈ ہوگی، اس کو کس طرح سے یہاں کیا ہونا چاہیے تاکہ ایلس ایک چاک کا ٹکڑا باب تک پہنچا سکے، یہ تو مستقبل کی بات ہے. لیکن دلچسپ بات یہ کہ اگر آپ نے ایک الیکٹران، ایک فوٹون کا یہ کر دیا ہے تو پھر 2 کا بھی ممکن ہونا چاہیے، 3 کا بھی ہونا چاہیے، اور ہوتے ہوتے آپ پھر اس خیال تک پہنچتے ہیں کہ پورے کے پورے سسٹمز، میکروسکوپک سسٹمز جس میں ہم بھی شمار ہوتے ہیں، انسان خود بھی شمار ہوتا، وہ یہاں سے وہاں تک پہنچایا جا سکتا. تو ہاں یہ ممکن ہے، یعنی کہ کوئی فزکس کا قانون اسے منع نہیں کرتا، لیکن پریکٹیکلی آج ہم یہ تصور نہیں کر سکتے. پریکٹیکلی نہیں کر سکتے، تھیوریٹکلی کر سکتے. تو اس سے دیکھیں بہت جو دلچسپ بات بنتی ہے وہ یہ کہ آپ ہاں کسی کو یہاں سے وہاں تک پہنچا سکتے، لیکن کیا اس کی آپ مزید کاپیاں بنا سکتے؟ یعنی آپ جو بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ کو تو یہاں سے وہاں پہنچایا گیا، لیکن جیسا کہ ایک فوٹو کاپیر میں ہوتا ہے کہ آپ ایک کاپی سے آپ 1000 کاپیاں بنا سکتے ہیں. سو کین دیر بی 1000 کاپیز آف یو؟ آف یو آف یو آنسر از نو. اور یہ ایک کوانٹم میکینکس کی بڑی خاص بات ہے. اس اسٹیٹ کو اگر آپ کاپی کرنا چاہیں ناممکن ہے. اچھا، اس کو نو کلوننگ تھیورم کہتے ہیں. اور بہت ہی یہ آسانی سے پروو ہو جاتا ہے. بیسکلی اٹس اے کانسیکوینٹ آف دا لینیئرٹی آف کوانٹم میکینکس. کوانٹم میکینکس میں یہ ہے کہ آپ اسٹیٹس کو ایڈ کرتے چلے جائیں تو وہ بھی ایک اسٹیٹ بنتا ہے. جو ہی آپ اس اسٹیٹ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اسٹیٹ
برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, بدل جائے گا. لہذا اگر کسی طرح سے آپ کو سکین کر کے مریخ تک پہنچایا گیا تو بس آپ مریخ تک ہی جا سکتے ہیں. جو یہ نہیں ہے کہ ڈیٹا کسی کمپیوٹر کے اندر سٹور کر دیا گیا اور اب وہ کمپیوٹر ادھر بھی اور ادھر بھی اور ادھر بھی آپ جیسے شخص کو بنا سکے گا, تھینکس ٹو دا نو کلوننگ تھیورم. جو کہ دیکھیں کتنی دلچسپ بات بنتی ہے کہ میتھمیٹکس, سمپل میتھمیٹکس, لینئر الجبرا جسے کہتے ہیں, وہ لینئر الجبرا یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی کاپیاں نہیں بن سکتی. یو آر یونیک ان دس ورلڈ. اچھا, لوگوں نے یہ بھی سوال کیا, تو چلیے آپ کے مٹیریل کی کاپی تو نہیں بن سکتی, کیا آپ کی روح کی کاپی بن سکتی ہے؟ اب اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. کین یو کلون اے روح؟ تو بس I thought that I would just raise these questions. ہے بہت مزے کی چیز. شاید طور صاحب کچھ کہنا چاہیں مزید اس کے اوپر. دیکھتے ہیں لوگوں کے کوسچنز آتے ہیں, لیکن this is really impressive. میں when I came تو یہی تھا کہ ان کانسیپٹس کو اس لیول پہ لا کے بتانا was I think the biggest challenge, and I think you did a wonderful thing. I think اب وہ curiosity کتنی آئی ہے, وہ کوسچنز ہوگا اگر ضرورت پڑی تو آئے گا. اچھا, ایک چیز سر میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں, مجھے لگا وہ شاید آپ کہ اس میں جو ان نون اسٹیٹ ہے نا, نون اسٹیٹ کین بی کاپیڈ. unknown sort because alpha or beta are not known. وہ تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں نا, وہ تو مسئلہ ہی نہیں. اگر الفا بیٹا نون ہو تو بس آپ اس کو کہہ دیں کہ اس الفا اس بیٹا سے وہاں الیکٹران بنا لو. لیکن جو ہی آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو وہ اسٹیٹ تباہ ہو جائے گا. یہ ٹیلی پورٹیشن کے اندر بھی جو اسٹیٹ ایلس کے پاس تھی, when she sent that information to Bob through telephone, تو وہ جو اسٹیٹ وہاں پہ تھی وہ ڈسٹرائے ہو جائے گی. تو یعنی وہاں پڑی ہوئی اسٹیٹ ڈسٹرائے ہو جائے گی اور وہی اسٹیٹ ریکریٹ ہو جائے گی باب کے اینڈ کے اوپر. رائٹ, اس کی کیوبٹ کنورٹ ہو جائے گی ٹو بی پرسائز into the state she wanted to send. بالکل بالکل. تو یہ بالکل ویسی ہی بات ہے نا کہ آپ نے ایک سیکرٹ پیغام جو ہے لفافے کے اندر ڈال دیا اور وہ یہ جانے بغیر کہ اس کے اندر ہے کیا, اور وہ لفافہ ادھر پہنچ گیا. تو اگر یہ ٹی سی ایس والا ہوتا ہے نا حساب تو کوئی اس میں تعجب کسی کو نہیں ہوتا. لیکن آپ نے کوئی مٹیریل چیز وہاں پہنچائی نہیں. All this happened without any material crossing. اچھا, نہیں ہولوگرام اس سے لنک نہیں ہے, لیکن وہ اس میں ایک اور جو ٹیک اگر آپ آگے دیکھتے ہیں لوگ اس پر جاتے ہیں, انفارمیشن کا جو کانسیپٹ ہے نا, کہ مثلاً ایک طریقہ اس کو دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ اس اسٹیٹ میں سے میں اتنی انفارمیشن ہے کہ جب پرویز صاحب نے کہا کہ کس چیز کو ٹرانسفر کرنا ہے ادھر سے ادھر, تو ایک میجر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس چیز میں انفارمیشن کتنی تھی. ایک انفارمیشن تھریٹک وہ بھی اس کی انٹرپریٹیشن ہے. وہ اگر ضرورت پڑی تو آئی ول چپ ان اگر کسی نے اس طرف کر, ادروائز وہ کمپلیکیٹ کر دے گا چیزوں کو. تو دیکھیں جو ایک کمپیوٹر کا بٹ ہوتا ہے وہ سوئچ کی طرح ہے, یا تو آن ہے یا آف ہے. تو الیکٹران کو اگر ہم دیکھیں, ہاں وہ اپ ہو سکتا ہے یا ڈاؤن ہو سکتا ہے, لیکن یہ میجرمنٹ کے نتیجے میں. البتہ یہاں پر الفا اور بیٹا کی کوئی سی بھی قیمتیں ہو سکتی ہیں بشرطے کہ یہ شرط پوری کی جائے, اور یہ بتاتا ہے کہ ایک الیکٹران ہے. یہ نہیں پتا کہ اوپر ہے کہ نیچے ہے, لیکن کچھ امکان اس کا ہے اور کچھ امکان اس کا ہے, دونوں کی جمع ایک کے برابر ہے. لہذا اس لحاظ سے اس اسٹیٹ کے اندر انفینٹ اماؤنٹ آف انفارمیشن ہے. الفا اور بیٹا آخر نمبرز ہیں, اور نمبرز ریئل نمبرز, کمپلیکس نمبرز, ریئل نمبرز کوئی سے بھی ہوں, دیر آر این انفینٹ نمبر آف دم. تو میرا خیال ہے آپ کا مطلب یہی تھا. ہاں, جو تین پارٹیکلز وہ سر میں I am interested in the entanglement of three particles, ہاں, just more than two.
So how it would work? اور کیا اس طرح کا کوئی ایکسپیریمنٹ ہوا ہے 3 particles کی انٹینگلمنٹ؟ ہاں دیکھیں یہ ہے کہ انٹینگلمنٹ تو ایک قدرتی چیز ہے. فرض کیجئے کہ ایک مدر پارٹیکل ہے, اس مدر پارٹیکل سے 3 پارٹیکلز نکلتے ہیں. مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں جیسا کہ نیوٹران ہے, نیوٹران میں سے پروٹون نکلتا ہے, الیکٹران نکلتا ہے, نیوٹرینو نکلتا ہے, 3 پارٹیکل ٹکے. یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں, دے آر انٹینگلڈ وتھ ایچ ادر. اچھا, لیکن شاید آپ کے سوال کا مطلب یہ تو ایک ٹریویل ایگزامپل تھی. ہم اگر مثال کے طور پہ 2 ایٹمز کو ٹکرائیں اور اس سے 20 الیکٹرانز نکلتے ہیں, they will all be entangled with each other. لیکن آپ کا مطلب شاید یہ ہے کہ اگر ایک پارٹیکل یوں آ رہا ہے, دوسرا پارٹیکل یوں آ رہا ہے, تو ہم ان کو انٹینگل کیسے کر سکتے ہیں, الجھا کیسے سکتے ہیں؟ اور 2 کیا, اگر 2 نہیں تو 3 ہوں یا 4 ہوں تو ہم ان پارٹیکلز کو ان پارٹیکلز کے ساتھ الجھا کیسے سکتے ہیں؟ سو وی ہیو ٹو انوالو دیم ان سم کائنڈ آف این ایٹامک ریئیکشن, یا کوئی نیوکلیئر ہو, یا کوئی ایسی چیز جس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں, اور پھر اس میں سے کوانٹم انٹینگلمنٹ نکالی جا سکتی ہے. جو اس میں سے اسٹیٹس برآمد ہوں گی وہ انٹینگلڈ اسٹیٹس ہوں گی. سر میری انچویشن یہ ہے کہ جو اسپیس اٹ سیلف ہے, اٹ از دی سیٹ آف انٹینگلڈ پوائنٹس. سو آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ آئی ایم رائٹ اباؤٹ دیٹ, کہ اگر پورے اسپیس کو ہم سیٹ آف انٹینگلڈ پوائنٹس دیکھیں اور اسٹارٹنگ فرام دا بگ بینگ, تو یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے, اور اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے میتھمیٹیکلی بھی اور ویسے بھی؟ ہاں بالکل. ان فیکٹ پیپل ہیو کیلکولیٹڈ دی انٹینگلمنٹ آف دا ویکیوم, آف دا کوانٹم ویکیوم. تو ویکیوم میں سے ہر نقطے سے ہر لمحے پر پارٹیکلز, اینٹی پارٹیکلز نکلتے ہیں اور پھر جڑ جاتے ہیں. اور جو یہاں ہوتا سو یہاں بھی ہوتا ہے, اور اس کا آپس میں کمیونیکیشن ہے. چنانچہ ویکیوم کے اندر خود ایک انٹینگلمنٹ ہوتی ہے, اور جتنا بڑا ویکیوم آپ کنسیڈر کریں گے اسی حساب سے زیادہ ہوگی. یہ ایکچولی کیلکولیبل ہے کوانٹم فیلڈ تھیوری کے اندر. اوکے, سو یہاں میرے خیال میں ایک اور چیز ہے تو نزدیک ای پی آر کا اور جو ای آر جی, اور اس طریقے سے کیا ہم ڈیفینیٹلی جو ورم ہولز ہیں یا بلیک ہولز ہیں ادھر کبھی اس کے ساتھ بھی اس کو لنک کر سکتے ہیں؟ آئی مین ای پی آر, کیا ای پی آر ایکول ٹو ای آر ہو سکتا ہے, جو آئنسٹائن روزن برج کا جو کانسیپٹ ہے؟ نہیں, وہ الگ چیزیں ہیں. دیکھیں ہمیں چیزوں کو الگ الگ رکھنے کی ضرورت ہے. تو جنرل ریلیٹیوٹی میں تو جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس ایک دوسرے سے آپ الگ کر سکتے ہیں. ان کے الگ الگ شعبے ہیں, ان کے الگ الگ ٹیسٹ ہیں, ان کے الگ الگ ریجنز ہیں جہاں آپ کو ایک کی ضرورت پڑتی ہے یا دوسرے کی ضرورت پڑتی. بہت کم ایسی سچویشن ہیں جہاں دونوں کی ضرورت پڑتی ہے, وہ پھر کوانٹم گریوٹی کا شعبہ آ جاتا ہے. اچھا, تو یہ بات تو ہم نے سمجھ لی کہ پارٹیکلز آپس میں انٹینگلڈ ہو سکتے ہیں, کہ آئنسٹائن نے اصل میں بہت پہلے یہ اعتراض اٹھایا تھا کوانٹم میکینکس کے خلاف. انٹینگل اسٹیٹس اس اعتراض سے جنم لیتا ہے, یہ تصور اس اعتراض سے جنم لیتا ہے جو آئنسٹائن کا تھا. یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں. اچھا, اب جو آئنسٹائنز تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی ہے وہ آپ کو ایک ایکویژن دیتی ہے. اس ایکویژن کے لامحدود سولوشنز ہیں, جس میں سے ایک سولوشن یہ ہے کہ ورم ہولز ہوتے ہیں, یعنی کہ بلیک ہول جیسا اسٹرکچر ہے لیکن پھر وہ ایک فنل کی طرح بن جاتا ہے اور پھر دوسری طرف جا کے کھل جاتا ہے.
तो स्पेस के एक हिस्से को आप दूसरे हिस्से के साथ यूं कंटिन्यूसली जोड़ सकते हैं। तो वहाँ से टेलीपोर्टेशन हो सकता अब देखें वो एक अलग मसला है जिसका फिलहाल हमारे पास कोई अच्छा जवाब नहीं। है। ओके, थैंक यू। एक जो आपके वो जो फ्यूचर की जो बात की थी वहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फीचर है जो लोग आई थिंक एंजॉय करेंगे कि हम एक टर्म यूज़ करते हैं मोनोगमी ऑफ टेलीपोर्टेशन, कि अगर दो पार्टिकल मैक्सिमली इंटेंगल्ड हों तो व्हेन यू ब्रिंग इन थर्ड पार्टिकल तो उनकी इंटेंगलमेंट जो है वो इफेक्ट होती है कि तीन पार्टिकल मैक्सिमली इंटेंगल्ड नहीं हो सकते। तो मतलब इफ़ यू ब्रिंग इन थर्ड पार्टिकल इन तो इट अफेक्ट्स द कोरिलेशन या इंटरेक्शन बिटवीन द फर्स्ट टू। तो इसको हम अब किसी ने टर्म कॉइन की थी मोनोगमी ऑफ इंटेंगलमेंट। तो इस पॉइंट को मैं यूं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जो मैक्सिमली एंटेंगल स्टेट है, मिसाल के तौर पर अगर स्टेट को हम अप एंड डाउन करें, अप एंड डाउन, हाँ अप एंड डाउन ही कर लेते हैं, चलिए। तो और आगे 1/√2 लगा दें इसके भी और इधर भी, तो ये मैक्सिमली एंटेंगल स्टेट होगा। यानी कि अगर आप इस स्टेट के ऊपर मेजरमेंट करते हैं और पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन आपको अप दिखाई देता तो दूसरे का भी लाजमी तौर पर अप होगा, और यहां अगर आप डाउन मेजर करते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लाजमी तौर पर डाउन होगा। लेकिन अगर तीसरा पार्टिकल हो तो फिर ये यकीनी नहीं होगा। ऐसा कोई स्टेट नहीं है अगर 3 पार्टिकल्स हों मिसाल के तौर पर, तो फिर ये नहीं, इसमें आपको एक का इजाफा करना होगा। लेकिन किसी एक पार्टिकल को मेजर करने से बाकी 2 का नहीं पता चल सकता। तो दिस इज 2 पार्टिकल्स इज मैक्सिमली एंटेंगल, और बाकी फिर 3, 4 वगैरह उनमें एंटेंगलमेंट की मिकदार कम होती जाती है। और जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसके अंदर इस फील्ड में अब रिसर्च हो रही है वो है हाउ टू मेजर एंटेंगलमेंट, क्योंकि हम एंटेंगलमेंट को एज ए रिसोर्स लेते हैं, तो मतलब उसकी जो क्वांटिफिकेशन है दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो एंटेंगलमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, सो एंटेंगलमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उसकी स्पीड तो फिर जैसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस है, तो फिर तो या वो स्पीड उसकी भी स्पीड लिमिट स्पीड ऑफ लाइट ही है। नहीं, देखना एलिस को मालूमात पहुंचानी पड़ती है बॉब तक, मगर वो क्वांटम इंफॉर्मेशन नहीं है, वो क्लासिकल इंफॉर्मेशन है। वो कहती है कि मैंने मेजरमेंट की तो मुझे दोनों, एलिस के पास 2 पार्टिकल्स पहुंचे ना, एक उसका अपना था ये वाला और एक जो उसको भेजा गया था, तो उसने दोनों पर मेजरमेंट की और उस मेजरमेंट के नतीजे में वो स्टेट तो बर्बाद हो गया, लेकिन उसको कोई नतीजा तो मिला ना। उसने कहा कि या तो मुझे दोनों ऊपर दिखाई दिए या दोनों नीचे या एक ऊपर एक नीचे। वो इंफॉर्मेशन जो उसके मुशाहिदे के नतीजे में बरामद हुई वो फिर फोन के जरिए से बॉब तक पहुंचाएगी, फोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या जो भी है, क्लासिकल कम्युनिकेशन। एक पॉइंट पे यहाँ पे कह रहा हूँ तो उसमें ये है कि क्वांटम इंफॉर्मेशन इसके अंदर, क्योंकि जो क्यूबिट है, क्यूबिट कंटेन्स इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन। तो लेकिन जो आपका क्वेश्चन था ना कि इट विल बी बाउंडेड बाय क्लासिकल स्पीड्स, स्पीड ऑफ लाइट से बाउंडेड रहेगी। जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जाएगी, इंटेंगलमेंट का जो प्रोसेस है जो उसको हम लेते हैं एज ए रिसोर्स, और इट्स लाइक अ कनेक्शन, लाइक अ केबल। इसकी जो इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि यू कैन सेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू इंटेंगलमेंट। अभी हमें जो मेजर्ड है वो सिर्फ लिमिटेड है, लेकिन इन प्रिंसिपल इंटेंगलमेंट कैन कैरी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर आप, जैसे परवेज साहब ने कहा ना कि क्यूबिट कंटेन्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जब मैं इसको उठा के तो उधर भेज रहा हूँ तो इन प्रिंसिपल इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम एलिस टू बॉब एट एक्सपेंस ऑफ ओनली 2 क्लासिकल बिट्स। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर।
جو ابھی تک ہمیں نہیں پرسائزلی پتا کہ ہاؤ کم انٹینگلمنٹ کیری سچ اے ہیوج انفارمیشن فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی. دیٹ از یعنی دا اسپوکی پارٹ اور انٹرسٹنگ پارٹ آئی شوڈ سے. تو جو کوانٹم کمپیوٹرز ہیں فیوچر میں وہ اس میں پھر یوزفل ہوں گے. کوانٹم کمپیوٹر سے چیزیں تھوڑی بہتر ہو جائیں گی. تھوڑی بہتر نہیں بہت. اور اس میں زیادہ اس میں فیچر جو ہے وہ سپر پوزیشن ہے. مطلب اس کے اندر انٹینگلمنٹ کو انووک کرنے کی بھی اتنی ضرورت نہیں پڑی. اس میں اٹ سیلف جو کوانٹم سپر پوزیشن ہے دیٹ از ونڈرفل. Two things that normally we downplay superposition. Superposition is something I think Parvez sahab اس پہ کچھ کہیں گے کہ superposition itself is a very fascinating thing. یعنی جو ہماری فیسنیٹنگ تو ہے لیکن بہت ہی آبویس چیز ہے. دو لہریں ہیں, آپ ان کی جمع لیں تو وہ بھی ایک لہر بنتی ہے, اور اس کی جمع یا اس کو آپ ضرب دیں کسی نمبر سے تو وہ بھی لہر ہے, بس اس کی اونچائی زیادہ ہے. تو یہ ایک طرح سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, لیکن اس میں بہت اس کے جو نتائج ہیں وہ کامن سینس کے برعکس ہیں. تو یہ میرے خیال میں بڑی ہی انٹرسٹنگ بات بنتی ہے. مثال کے طور پر یہ نو کلوننگ تھیورم جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا, وہ کوانٹم میکینکس کی لینیئرٹی کے نتیجے میں بنتی ہے, اور جس کی وجہ سے ہم آپ کی کاپیاں بنا نہیں سکتے, آپ کے جسم کی کاپیاں بنا نہیں سکتے. اٹس اے کانسیکوینس آف دا لینیئرٹی آف کوانٹم میکینکس. سر ایک تو جو ہم نے بات سنی ہوئی ہے کہ پیرل یونیورس جس میں آپ کی ایک کاپی کسی اور یونیورس میں بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے, اس کو یہاں پہ کہیں ہم اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں ہاں, وہ یوں کہ اس اسٹیٹ کے اوپر میں ایک میجرمنٹ کرتا ہوں اور مجھے یہ اپ دکھائی دیتا, اور پھر یہ اسٹیٹ تباہ ہو جاتی ہے. لیکن وہ تباہ ہو جاتی ہے جس کو کولیپس آف دا ویو فنکشن کہتے ہیں. تو جو ملٹیپل یونیورسز کا پیراڈائم ہے کوانٹم میکینکس میں, اس میں یہ کہ جو ہی آپ ایک میجرمنٹ کرتے ہیں تو ایک نئی یونیورس جنم لیتی ہے, اور اس یونیورس میں تو وہ ایک برانچ پوائنٹ آ جاتا. آپ اس طرف بھی جا سکتے تھے, یعنی کہ اسپن اپ کی طرف جا سکتے تھے یا اسپن ڈاؤن کی طرف جا سکتے. تو یونیورس دو میں ٹوٹ گئی. سو دیر از ناؤ اے نیو یونیورس, اینڈ وین یو میک اے سیکنڈ اور اے تھرڈ اور اے فورتھ میجرمنٹ تو نئی یونیورسز پھر بنتی چلی جائے. مگر یہ کوانٹم میکینکس کی ایک انٹرپریٹیشن. جیسے دوسرا جو آپ نے بتایا کہ الیکٹرانس کی انٹینگلمنٹ جو ہوتی ہے, اسی طرح ہم گلیکسیز میں دیکھتے ہیں جو سٹارز بھی انٹینگل ہوتے ہیں کچھ گلیکسیز میں یا کچھ سینٹرز میں. تو اس کے ساتھ بھی کوئی ریزمبلنس ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں, وہ بالکل دیکھیں یہاں انٹینگلمنٹ خاص کوانٹم معنوں میں استعمال ہو رہی ہے. تو اگر سورج کا زمین کے ساتھ ایک تعلق ہے, ان کے بیچ میں کوئی قوت ہے, تو اس کو ہم انٹینگلمنٹ نہیں کہیں گے. ہاں زمین اپنے مدار میں گھومتی ہے کیونکہ سورج وہاں پر ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ سورج اور زمین کوانٹم میکینکلی انٹینگلڈ ہے. وہ بات درست نہیں ہے. ایک اور نقطہ جس کا مجھے ذکر کرنا چاہیے تھا کہ چلیے یہ جو چائنیز سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے 1400 کلومیٹر دور تک انٹینگلمنٹ کی خبر پہنچائی, یعنی کہ ایک دو فوٹونز کی انٹینگلمنٹ کو وہ ٹرانسمٹ کر سکے اتنی دور تک, تو کیا 1400 کلومیٹر کو آگے بڑھانے میں, 14,000 کرنے میں یا 14 کروڑ کرنے میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ انٹینگلمنٹ کبھی پیور نہیں رہتی, اور اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ماحول میں ہر قسم کا نوائز ہوتا ہے.
شور ہوتا ہے. شور تو خیر ہم آڈیو کے معنی میں لیتے ہیں عام طور پہ, لیکن اس کمرے میں مثال کے طور پر ہر قسم کی الیکٹرو میگنیٹک فریکوینسی موجود ہے. کچھ کمپیوٹر سے نکلتی ہے, کچھ تو آپ کے دل کے دھڑکن سے بھی نکلتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ آپ کا دل جب دھڑکتا ہے نا, کیوں دھڑکتا ہے؟ اس لیے کہ دماغ سے ایک سگنل جاتا ہے. سگنل کیا ہوتا ہے؟ الیکٹریکل کرنٹ ہوتا ہے. وہ کرنٹ جاتا ہے اور مسل کو وہ ہٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے مسل کانٹریکٹ ہوتا ہے یا ایکسپینڈ ہوتا ہے. جو اچھا, جب کرنٹ گزرتا ہے تو اس کرنٹ کے نتیجے میں میگنیٹک فیلڈ اور الیکٹرک فیلڈ نکلتے ہیں. لہذا اس کمرے میں اگر میرے پاس کوئی ایسا ڈیوائس ہوتا نا, الیکٹرانک ڈیوائس, تو میں اس وقت جان سکتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے. ان پرنسپل لوکنگ ایٹ دی الیکٹریکل ایکٹیویٹی آف دا ہارٹ. اچھا, میں اپنا ایک قصہ سناتا ہوں. وہ ہاں لیکن میں اپنا ایک پرسنل قصہ سناتا ہوں. تو یہ میں اس وقت نیا MIT پہنچا تھا. مجھے نوکری چاہیے تھی کچھ گزر بسر کرنے کے لیے. تو ہر چیز میں نے ٹرائی کی. ادھر اسپیس فوڈز اس وقت تیار کیے جا رہے تھے, تو کچھ پیسہ مجھے اس سے ملتا تھا کہ میں اسپیس فوڈز کھاتا تھا, اور پھر اور کچھ نہیں کھانے کی اجازت ہوتی ہے. پھر ایک اور ایکسپیریمنٹ جس میں مجھے گھنٹے کے $4 ملتے تھے, اور $4 اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی. اور وہ یہ تھا کہ آپ ایک کرسی پر بیٹھیں ایک ایسے کمرے میں جس کی جو گول تھا, گول بنایا گیا تھا, اور ہر طرف الیکٹرو میگنیٹک ڈیٹیکٹرز لگے تھے, میگنیٹک فیلڈ کے ڈیٹیکٹرز لگے تھے. اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ ہارٹ کے میگنیٹک فیلڈ کو میجر کرے, اور ہر طرف سے, تاکہ ہارٹ کی مکمل کارڈیوگرافی ہو سکے, میگنیٹک کارڈیوگرافی ہو سکے. تو میں نے کوئی, میرا خیال ہے کم سے کم $200 اس میں بنائے ہوں جو فیس کی طرف. ادھر انسٹرکشن یہ تھا کہ آپ کرسی پر بیٹھیں گے, آپ ہلیں گے نہیں, اور یہ کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں سوچیں گے جس سے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے. just concentrate on $200. of gaining, not losing. Yes. But you see, the point is, میں decoherence کی طرف آ رہا ہوں کہ there are photons everywhere, magnetic fields everywhere. اچھا, اور تو اور وہ جو بگ بینگ کے جو فوٹونز ہیں جو 13 ارب سال پہلے بنے تھے, وہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. اور اس لیے ایک کوہیرنٹ اسٹیٹ, اگر دو پارٹیکلز یوں ایک دوسرے کے ساتھ الجھائے گئے, انٹینگل کیے گئے, تو ان کی انٹینگلمنٹ ٹوٹ جائے گی بیکاز آف آل دس ڈسٹربنس وچ از اراؤنڈ اس. تو یہ بہت کمال کی بات ہے کہ وہ چائنیز نے 1400 کلومیٹر دور تک یہ انٹینگلمنٹ پہنچائی, 2 فوٹونز کی انٹینگلمنٹ پہنچائی. may I add something کہ ان کی آپس کی انٹینگلمنٹ ٹوٹ جائے گی, بٹ دے ول بیکم انٹینگلڈ ود دا انوائرمنٹ. سو انٹینگلمنٹ اٹ سیلف از, جس طرح بھی آپ نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا کہ اٹس نیچرل. مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ انٹینگلمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی, اس کو پیور فارم میں کریٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن اٹس اے ویری نیچرل تھنگ. وین ایور ٹو تھنگس کمز کلوز اینڈ انٹریکٹ دے بیکم انٹینگلڈ. جس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات ہوئی تھی, میجرمنٹ جو ہے اس کے اندر پہلے آپ انٹینگلڈ ہوتے ہیں, دین یو گیٹ دا انفارمیشن. سو انٹینگلمنٹ از ویری نیچرل, لیکن ہاؤ ٹو پروسیس از, ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ. ٹیکنالوجیکلی جو چیلنج ہے وہ اس چیز میں انٹینگلمنٹ تو ڈی کوہیر کر کے ان 2 چیزوں میں سے انٹینگلمنٹ ختم ہوئی, لیکن دونوں انڈیویجولی اپنی انوائرمنٹ سے انٹینگلڈ ہو گئے. اور یہی مسئلہ بن رہا ہے کوانٹم کمپیوٹرز میں کہ ہاں آپ نے انٹینگل اسٹیٹس تو بنا لیے, لیکن اب
उन एंटेंगल स्टेट्स को आप एंटेंगल कितनी देर तक रख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स और ये अलम गलम डीकोहेरेंस के इफेक्ट्स आ रहे हैं. सो दैट इज द बिग चैलेंज. हाउ लॉन्ग कैन यू कीप एंटेंगलमेंट प्योर? ये अभी एक तो जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरेटिकल लेवल पे हमारी जो कैलकुलेशंस हैं इसकी पॉसिबिलिटी को एविडेंस करते हुए एक दो एक्सपेरिमेंट जो आपने चाइनीज़ की बता दी है वो उसमें भी अपनी चैलेंजेस हैं, उसको वेरीफाई करना और इस्टेब्लिश करना और मेंटेन रखना और उसको एक्सपेंड करना. क्या ये जो ऑब्जर्वेशन हैं इसकी कोई ऐसी एविडेंस कोई हमें कॉस्मोलॉजी में या कॉस्मोस में या कोई ऐसी कोई और नेचर में कहीं हमें मिली है, या सिंपल हम एक टेक्नोलॉजिकल लेवल पे इस तरह इसको सोच रहे हैं टेलीपोर्टेशन कि बिग बैंग के बाद कुछ हुआ या उसके बाद कुछ हुआ या अभी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही हो, चाहे इंटेंगलमेंट से हो रही है या किसी की ये एविडेंस, हाँ ये यहाँ पे भी एविडेंट है. तो जैसा कि तूर कह रहे थे, एंटेंगलमेंट तो नेचुरल है. जब भी कोई एटम मिसाल के तौर पर फोटोन रिलीज करता है तो वो एंटेंगल्ड हालत में ही होता है. एटम और वो फोटोन आपस में एंटेंगल्ड हैं, तो इसमें कोई अननेचुरल बात तो है ही नहीं. सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अपने मकसद के लिए एंटेंगलमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और बेहतर तौर पर कैसे कर सकते हैं. तो अब ये तो डेमोन्स्ट्रेट हो गया कि आप एंटेंगलमेंट पहुंचा सकते हैं यहाँ से वहाँ तक, मगर सिर्फ एक पार्टिकल के लिए. चलो उसमें ज़्यादा स्टेट्स आप डाल दे तो क्यूट्रेट हो गया. लेकिन चैलेंज तो टेक्नोलॉजिकल है. मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स को चैलेंज नहीं करता. एंड वी सी एंटेंगलमेंट एवरीवेयर फ्रैंकली. जो बिगेस्ट चैलेंज था वो ईपीआर की फॉर्म में आइंस्टाइन ने दिया था, जिसको सक्सेसफुली आई थिंक बेल्स ने और फिर बाद में हमने उसको अंडरस्टैंड कर लिया. एंटेंगलमेंट, कम टू थिंक ऑफ इट, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. मतलब इट्स अ बिग मेस अगर आप देखेंगे मतलब एंटेंगलमेंट की वजह से, लेकिन इट्स वेरी नेचुरल, उसमें कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है. तो वी कैन से कि इट्स पॉसिबल कि इट इज़ हैपनिंग एल्सवेयर एज वेल, Yes. नॉट एंटेंगलमेंट, टेलीपोर्टेशन. टेलीपोर्टेशन नो, वो अलग चीज है. देखें, टेलीपोर्टेशन तो इंसान अपने फायदे के लिए कुछ करना चाह रहा है यूजिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स, और ये नेचुरली नहीं होता. कहीं ये नहीं होता कि इसमें तो मेरा ख्याल है ये इंसान के दिमाग का कमाल है कि उसने टेलीपोर्टेशन का सोचा. इट डज नॉट हैपन इन नेचर. एंटेंगलमेंट हैपन्स इन नेचर बट टेलीपोर्टेशन डज नॉट हैपन इन नेचर. जिस तरह से computers don't happen in nature, लेकिन I am wrong. सेल को देख लें आप. दिमाग वो भी तो कंप्यूटर है. कंडीशनिंग है कि हीट ट्रांसफर होता है अदर वे अराउंड, और आप एनर्जी दे के सोच के आप हीट को दूसरे ट्रांसफर, आप नेचर के खिलाफ एक का काम करेंगे इस केस में. जिस तरह हम एयर कंडीशनिंग करते हैं या कूलिंग करते हैं, तो इसमें आप नेचुरल फ्लो तो ये है ना कि हीट नेचर के फ्लो हीट हाइट से लोअर की तरफ जाएगा, और हम उसको फोर्स करते हैं इंटेलिजेंटली या व्हाटएवर टेक्नोलॉजिकल एनर्जी दे के उसका रिवर्स करते हैं. पॉसिबिलिटी तो है. तो देखें, वहाँ फ्लो ऑफ हीट के साथ आपने इसको तशबीह दी. तो फ्लो ऑफ हीट में यह है कि देयर इज मैकेनिकल ट्रांसफर. जी हाँ, तो या तो वो कन्वेक्शन के जरिए से हो सकता है, या रेडिएशन के जरिए से हो सकता है, या कंडक्शन. अच्छा, कंडक्शन में क्या कि एटम्स वाइब्रेट करते हैं, तो वो साथ वाले को भी वाइब्रेट कराया ऐसे, तो वाइब्रेशन चलती चली गई ऐसे. In all these situations there is mechanical ट्रांसपोर्टेशन, there is a mechanical element. या तो मटेरियल यहाँ से वहाँ तक जाता है, या फिर वो मोशन मैकेनिकली कम्युनिकेट होता. यहाँ इस टेलीपोर्टेशन में सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसमिट होता. इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली.
जिस जिस तरह तरह से भी से हाँ, एहसास से करते हैं। हाँ, दो चीज़ें अगर यहाँ पे मैं और पॉइंट आउट करूँ जो मेरे पास ये लगा हुआ है कि जो इंटेंगलमेंट के लिहाज से, एक तो मैंने वो मोनोगमी वाली जो बात की, दूसरा आई थिंक ये भी अंडरस्टैंड करना है कि इंटेंगलमेंट हमेशा लोकली प्रोड्यूस होती है। हम इसे अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं इट्स अ लोकल प्रोसेस, लोकल फिनोमेना। मतलब मैं पॉइंट ए और बी को इंटेंगल नहीं कर सकता, अगर वो इंटेंगलमेंट होंगे तो कभी बैक इन टाइम दे हैव टू बी टुगेदर। सो जो उसका जो बनी, अगर मैं उसको प्योर मैथमेटिक्स की फॉर्म में कहूँ तो you need to apply an operator when they are together. So it's a local thing. Once you need to be together, वो जो इन्होंने भी बिग बैंग की बात की थी, वो आर्गूमेंट वहाँ से आता है कि when everything was together, वहाँ से निकली। तो इंटेंगलमेंट हो सकती है जब आप इकट्ठे हों। एक इंटरेस्टिंग फीचर होता है, इसी ऑफशूट है जिसे हम कहते हैं इंटेंगलमेंट स्वैपिंग, कि अगर दो पार्टिकल्स आपस में इंटेंगल्ड थे और उसके बाद एक पार्टिकल को मैं कहीं और भेज दूँ तो भेज दूँ, दे कैन इंटेंगल अदर पार्टिकल्स। यानी उसको हम कहते हैं कि ए और बी में इंटेंगलमेंट थी, मैंने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया सी और डी में। तो दीज आर द थिंग्स जो कि टेक्नोलॉजिकली आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन प्ले अराउंड विद इट। और उसकी बहुत और एप्लीकेशंस हैं कि आप इंटेंगलमेंट बना के फिर पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट कर दें, फिर यूज़ देम फॉर फ्यूचर, जिसमें क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो आर्ट ऑफ सीक्रेट कम्युनिकेशन है, वो उसके अंदर हम ये करते हैं कि अगर मैं ये चीज़ कर सकूं तो आई कैन एब्सोल्युटली सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकता हूं जिसको कोई भी टैप नहीं कर सकता। और उनके क्वेश्चन से मुझे एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। कुछ 2 साल पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी क्वांटम रिडल्स के नाम से। उसके अंदर एंटन ज़ाइलिंगर है, एक बड़े मशहूर फिजिसिस्ट। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, मेरे ख्याल में वो कामयाब हो गया था, जिसमें डिफरेंट एक गैलेक्सीज के साथ और कुछ वहाँ से कुछ फोटॉन्स का आपस में एंटेंगल्ड उन्होंने किया था। तो ये अगर आप उस डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे तो वो उन्होंने शो किया हुआ, उन्होंने एक्सप्लेन किया गैलेक्सीज के अंदर फोटॉन्स की कैसे एंटेंगलमेंट थी। देखना पड़ेगा। क्वांटम रिडल एक डॉक्यूमेंट्री है, उसके अंदर एंटन ज़ाइलिंगर, हाँ ये ऑस्ट्रियन, बिग नेम। एक थोड़ा सा मैं इसमें इजाफा करूँगा कि वैक्यूम एंटेंगलमेंट इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वैक्यूम में यह है कि इस पॉइंट पे जो होता है वो इस पॉइंट को अफेक्ट करता है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर एट अ डिस्टेंस नॉट ग्रेटर दैन व्हाट लाइट कैन ट्रेवल। यानी कि अगर ये स्पेस लाइक अगर ये लाइट लाइक हो तो फिर correlations in the vacuum are possible. चलिए स्पेस लाइक, हाँ वो ठीक है, ओके, या दैट्स इंटरेस्टिंग। या लेकिन क्या एंटेंगलमेंट को उधर से स्पेस के कोई वर्चुअल पार्टिकल डिस्ट्रॉय कर सकता है? ये पॉसिबल है वहाँ से कोई और बीच में फ्लक्चुएशन हो वैक्यूम के अंदर, जो दो एंटेंगल पार्टिकल्स को उनकी एंटेंगलमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, कोलैप्स कर दे, ये भी फिर सकी पॉसिबल? एंटेंगलमेंट को एक ही चीज़ कोलैप्स करती है और वो है डीकोहेरेंस। यानी कि अगर किसी और चीज़ के साथ इंटरेक्शन हो जाए लेकिन वो एंटेंगलमेंट वहाँ ट्रांसफर हो जाती है। तो एंटेंगलमेंट ही डिस्ट्रॉय करती है ए और बी में से निकल के। ओके, थर्ड कनेक्शन में। ओके, सो एंटेंगलमेंट हमेशा एग्जिस्ट करती है। यानी फिजिक्स में हम इसको लेते हैं एंटेंगलमेंट को एज ए कोरिलेशन, इट्स सम काइंड ऑफ अ लिंक बिटवीन टू पार्टिकल्स। दिस इज इंटरेस्टिंग। सर एक चाइनीज का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, अच्छा, जो चाइनीज का एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उसमें जो पार्टिकल को बॉब के पास भेजा, एलिस के पास भेजा था, तो हाँ। इसकी जो कम्युनिकेशन थी, हाँ, मतलब ये जो आपने जितनी भी इंटरफेरेंसेस बताई हैं और हाँ, उसकी डिस्ट्रॉय करने की, तो उसको कैसे इंश्योर किया था उन्होंने? कोई पार्टिकल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फोटोन को ऑप्टिक्स, अच्छा ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर में आप ये नहीं समझते हैं कि वो उसमें वो इंटरफेरेंस नहीं इंश्योर की गई थी? ठीक है, फिर वो तो फिर हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफ़र करेंगे तो जाहिर है उसको तो हम किसी ऑप्टिक के थ्रू नहीं कर सकते, उसके लिए तो बहुत ही नॉन इंटरफेयरिंग एनवायरनमेंट चाहिए। टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, लेकिन प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल तो अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स में आइडियल एनवायरनमेंट। वो मैंने पढ़ा है कि वो एक क्वांटम हॉल इफेक्ट के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, उसमें एलिस से बॉब तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है, बट यूजिंग द क्वांटम हॉल इफेक्ट
I don't understand how that was done, लेकिन वो कोई बहुत नई चीज़ है. ट्रैप्स वगैरह में भी क्वांटम ट्रैप्स जो मैग्नेटिक ट्रैप्स बना के उसके अंदर क्वांटम पार्टिकल्स को, ये 2D इलेक्ट्रॉन गैस का कमाल है, नॉट एटॉमिक ट्रैप्स. अच्छा, तो अगर बात मुकम्मल हो गई है, चल. अच्छा, कुछ सवाल है? हाँ. अमाद खान पूछ रहे हैं, इज़ डिजिटल क्वांटम टेलीपोर्टेशन पॉसिबल? एक्चुअल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, एक्चुअल इन्फो ट्रांसफ़र विदाउट क्लासिकल एलाइस बॉब को चैनल. आगे कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस एंड इनफाइनाइट रेंज. देखें, अगर क्लासिकल ट्रांसमिशन ना हो तो फिर एलिस और बॉब आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते. देयर इज नो वे दैट इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड प्योरली क्वांटम मैकेनिकली. ठीक है, सो डिजिटल क्वांटम टेलीपोर्टेशन नहीं है पॉसिबल. डिजिटल क्वेश्चन ये है, इज़ डिजिटल क्वांटम टेलीपोर्टेशन पॉसिबल? पहला क्या माने हुए डिजिटल क्वांटम? 0-1 हाँ, 0-1. वेल, 0-1 यानी कि अगर प्योर हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है. लेकिन देखें, मसला ये होता when a state has a mixture. अगर अल्फा यकीनी तौर पर 1 है, बीटा 0 है, तो बस वो तो फोन करके बताने की जरूरत है. ये नंबर्स हैं. लेकिन ये स्टेट अगर ऐसी हो तो हम जान ही नहीं सकते कि अल्फा और बीटा क्या है, क्योंकि उसके लिए हमें मेजरमेंट करनी पड़ेगी और उस मेजरमेंट के नतीजे में वो स्टेट तबाह हो जाएगा. हसान सलीम के 2 क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन उनके रिमार्क हैं, वो मैं रख देता हूँ. पहले वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ रॉन्ग टू से दैट एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन अ सिंगल बिट. Amplitudes aren't stored information. If a qubit has a chance of, say, 0.45 to be in the up state, then this 0.45 isn't stored anywhere. The Halivo-Nayak theorem says that n qubits cannot store any more than n classical bits. So it is not true to say that a qubit can store an infinite amount of information. Okay, to define a qubit, you need an infinite amount of information, क्योंकि अल्फा और बीटा कंटिन्यूस वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. How many classical bits of information you can store is a different number from that. So yes, I agree with the comment. इनका सेकंड रिमार्क है कि EPR is the idea that entangled particles are connected by a wormhole and that can explain the spooky action at a distance. जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी उस पे नहीं मिलके. Well, we don't know how. Well, wormholes, they will connect different parts of the space-time with each other. There will be a bridge, but how? I don't think the two are connected with each other in any significant way. Spooky action at a distance. को कह सकते हैं. They are correlated, so in that sense they can infect one another. तो आप उसको connect कह सकते हैं ना कि they are correlated. Entanglement is a correlation. Well, yes. So उसको आप कह सकते हैं कि EPR में ये था ना कि वो जो स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस उसने कहा था वो ये था कि भाई इस पे मेजरमेंट करते हैं वो इफेक्ट होता है, तो दे आर कनेक्टेड. तो उसको कनेक्शन को देखें वर्म होल. हाँ नहीं, वर्म होल में ये है कि ऐसे है ना, द स्पेस टाइम इज कनेक्टेड दिस वे. अच्छा, अब ये आगे जाके कहीं जुड़ जाएगा इसके साथ ऐसे. Spooky action at a distance is instantaneous. This will not be instantaneous because it will still take you some time to fall through the wormhole. तो मेरा ख्याल है कि एक का दूसरे से कोई ऐसा बराह रास्त ताल्लुक नहीं बनता.
ایک ریموٹ پاسبلٹی کے طور پہ چاہے وہ سائنس فکشن ہی کی حد تک ہو، جو انسانوں کی ٹیلی پورٹیشن کی جاتی ہے یا جانداروں کی، اب وہ صرف ایک مادی وجود نہیں ہے، اس کی یادداشت بھی ہے، اس کی ایک ایموشنز بھی ہیں، ایبسٹریکٹ جو اس کے اندر جو معاملے چل رہے ہیں ان کو کیسے ہم ٹیلی پورٹ کر سکیں گے؟ تو جو مکمل معلومات ہے نا وہ تب آ سکتی ہے جب آپ کو اس جسم کا کوانٹم سٹیٹ معلوم ہو. جس طرح یہ ایک الیکٹران کا اس کی مکمل معلومات جاننے کے لیے آپ کو الفا اور بیٹا پتہ ہونے چاہیے. یہ صرف پروبیبلٹیز بھی کافی نہیں ہے. اگر آپ کو الفا کا اسکوائر معلوم ہو، بیٹا کا اسکوائر تو پھر معلوم ہو ہی جاتا. دیٹ از ناٹ سفیشینٹ. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مکمل انسان کو یہاں سے وہاں پہنچایا جائے، یو ہیو ٹو نو دا کمپلیٹ کوانٹم اسٹیٹ. جو اس کی جو فیلنگز ہیں یا جو اس کی میموری ہے یا جو اس کی وہ سب کچھ اس کے اندر ہے، کیونکہ وہ تو ایک مٹیریل چیز ہے نا. اگر اس وقت مجھے غصہ آ رہا، بہت غصہ آ رہا، وہ کیوں غصہ آ رہا؟ اس لیے کہ میرے نیورونز ایک خاص حالت میں ہیں اور اس سے اتنا سیروٹونن وغیرہ خارج ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ مٹیریل ہے. ایموشنز آر آلسو مٹیریل اینڈ دس ہیز بین ڈیمونسٹریٹڈ. آپ اور یہ ایکسپیریمنٹس بلیوں کے ساتھ کیے گئے کہ آپ دماغ میں الیکٹروڈ ڈالیں اور پھر اس میں سے ہلکا سا جھٹکا دیں تو بلی غرانے لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایموشنز آر ایکچولی کیمیکل ریئیکشن، آر دا ریزلٹ آف کیمیکل ریئیکشنز. تو ہاں، اگر ایک مکمل شخص آپ کو ادھر سے ادھر پہنچانا ہے تو یہ ساری معلومات اس کے اندر موجود ہوں گی اور مکمل کوانٹم سٹیٹ موجود ہوگا. اور فی الوقت یہ ناممکن سے بھی زیادہ But somebody has calculated it. I have seen a paper in which they have approximated the amount of information in a typical human. تو پھر 10 to the power 10 to the power 10 پتہ The نہیں main کتنا. thing is over here. It's dominated by this part. ایلن مسک کا جو پروجیکٹ ہے نیورل لنک، اس کے ساتھ نیورل لنک جو ہے جس میں ہیومن برین کو کنیکٹ کر رہے ہیں منکیز کے ساتھ، منکیز برین کے ساتھ. وہ تو اور چیز ہے نا، وہ تو کلاسیکل ہے. دیٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ انٹینگل اسٹیٹس. تو ایسے ہے کہ آپ کے دماغ سے جو الیکٹریکل کرنٹس نکلتے ہیں وہ پھر ڈائریکٹلی کسی موٹر میں، کسی الیکٹرانکس میں ڈالے جا سکتے ہیں. وہ الیکٹرانک کنٹرولر پھر ہاتھ اوپر کرے گا، نیچے کرے گا، انگلیاں بند کرے گا، کھولے گا. یہ تو سارے کنٹرولڈ ہیں تھرو الیکٹریکل امپلسز. مگر اس میں کوانٹم میکینکس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. دیکھیے، جو ایٹم ہے، ایٹم تو ہے کوانٹم میکینیکل، لیکن جو ہماری باڈی کیمسٹری ہے دیٹ از پیورلی نارمل. دیٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ انٹینگل اسٹیٹس. ٹھیک. اچھا، ایک سوال ادھر. سر کچھ کامن لیبارٹری ٹیکنیکس کے بارے میں اگر بتا دیں، انٹینگلڈ پیئر پروڈیوس کرنے یا ان انٹینگل پارٹیکلس کو انٹینگل کرنے کے لیے جو استعمال ہوتی ہوں. پارٹیکلس کو انٹینگل کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا؟ ٹیکنیکس کچھ جی اچھا، فزیکلی تو امپلیمنٹیشن اس کی. مثال کے طور پر اگر آپ ایک فوٹون کو دو اور فوٹونز کے ساتھ انٹینگل کرنا چاہیں، یا دو فوٹونز کو آپ انٹینگل کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ایک فوٹون بھیجیں ایک ایٹم کے اوپر، وہ اس کو اسٹرائک کرے گا، وہ ایٹم ایکسائٹ ہوگا اور وہ کوئی ایسے لیول میں جائے گا جس کے نیچے دو یا کئی اور لیولز ہیں، تو دو فوٹونز نکلیں گے بجائے ایک کے. اور اس طرح سے آپ کو مزید انٹینگل پارٹیکلز ملیں گے. یا دو فوٹونز کو آپ کسی ایٹمز کے اسمبلی پہ بھیجیں اور اس سے
جو الیکٹرانز نکلتے ہیں وہ الیکٹرانز انٹینگلڈ ہوں گے. بیسکلی یہ ہے کہ انٹینگلمنٹ پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو ان کو نزدیک لانا ہوگا, انٹریکٹ کرانا ہوگا. اگر آپ کو اس سے مائکرو میزر کا پتہ ہے, وہ جو سنگل موڈ کیویٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر یو سینڈ 2 ایٹمز انسائڈ the single mode cavity and they interact and then they become entangled. You need to control their time of flight and then you can get a desired result. کہ Garching کے اندر they have set up, they do that. جی سر یہ ٹیلی پورٹیشن ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے جواب میں نو نہیں کہا, مطلب ان لائکلی یا اس طرح کا جواب بن سکتا ہے اس کے لیے, تو ڈیفیکلٹ ہے ان شارٹ. ہاؤ کین آئی سے ویری 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 انلائکلی. سر تو یہاں پہ جس طرح ٹائم ٹریول میں پیراڈاکسز اور اس طرح کے چیلنجز ہیں, کوسچنس ہے تھیوریٹیکل اور کچھ ایسے پرابلمس ہیں, تو یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے مثلا ٹائم ٹریول میں ہے کہ وہ پیراڈاکسیکل کوئی مطلب پاسٹ میں جائے اپنے گرینڈ فادر اور اس طرح کی؟ This has got nothing to do with time travel. No. اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی چیز وائلیٹ نہیں کر رہے. You're not violating the theory of relativity. You're not violating cause and effect. آپ ماضی میں نہیں جا رہے ہیں. اس میں ٹائم ٹریول is completely different from this. کیا ٹائم ٹریول ممکن ہے کہ نہیں؟ ہاں میرا خیال کیا ہے, یہ بالکل ممکن ہے, بٹ یو کین گو ان ٹو دا فیوچر. آپ ماضی میں نہیں جا سکتے. ماضی میں گئے تو ماضی کو پھر آپ بدل بھی سکتے ہیں, تو پھر بڑے مسئلے پیدا ہوں گے. مثلا آپ اتنا پیچھے چلے گئے کہ آپ نے اپنے نانا کو مار دیا, تو پھر آپ یہاں کیسے, اس کو گرینڈ فادرز پیراڈاکس کہتے ہیں, تو یا دادا کو. So overall it's now a problem of engineering, like how to make it possible. What is your comment on this? میں پھر یہ بات کہوں گا کہ انجینئرنگ کا پرابلم یا پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز کا پرابلم ہی ہے جو ٹائم ٹریول کو اس وقت ممکن نہیں ہے, لیکن آنے والے وقتوں میں شاید یہ ہو سکے. اب جیسا کہ وہ ٹوین پیراڈاکس اسپیشل ریلیٹیوٹی کا ہے کہ دو بھائی, جڑوے بھائی ایک ہی جگہ پیدا ہوتے ہیں, ظاہر ہے ایک جاتا ہے خلائی سفر پر اور بہت دور جاتا ہے اور بہت تیز جاتا ہے, پھر پلٹ کر واپس آتا ہے. اب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا یہ کہنا ہے کہ جو لمبے سفر پر گیا اور واپس آیا, کیونکہ وہ اسپیڈ آف لائٹ کے نزدیک سفر کرتا رہا, اس لیے اس کی عمر کم ہوگی, جو ادھر تھا وہ بوڑھا ہو چکا ہوگا. تو یہ بات درست ہے, اس کو ہم پارٹیکلز کے ساتھ چیک کر چکے ہیں, کوئی مسئلہ ہے نہیں اس کو ٹیسٹ کرنے میں. تو یس دیٹ از پاسبل. اور ہاں انسانوں کے ساتھ کیا یہ ٹیسٹ ہوا ہے؟ ویل آپ اگر جہاز پہ جاتے ہیں جس کی سپیڈ نہ یعنی کچھ بھی نہیں ہے, تو 1 بلینتھ آف اے سیکنڈ کا فرق تو پڑے گا, لیکن اس سے زیادہ نہیں. اور گھڑیاں جو جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں ان پر ایکچولی کم وقت گزرا ہوتا ہے. سو یس اٹ ہیپنس, ٹائم ٹریول کین ہیپن, ڈز ہیپن, اور اٹ ہیپنز آل دا ٹائم, مگر اس کی مقدار بہت چھوٹی ہے, بہت کم. ٹھیک, تو میرا خیال ہو گیا.